أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے. اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کفار، مشرکین جس چیز میں دین اسلام کی مخالفت کرتے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کے زمانے میں، ان میں سے ایک چیز آخرت پر ایمان کے حوالے سے بھی تھا. یہ تو ہر شخص تسلیم کرتا ہے، چاہے وہ رب تعالیٰ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو. موت کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ کافر ہے، مسلمان ہے، ملحد ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، مجوسی ہے. کوئی شخص بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا. لیکن موت کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا، ایک ایسا دن آئے گا جب اللہ تعالی دوبارہ مردوں کو زندہ کریں گے، لوگوں کو اٹھایا جائے گا، چاہے کوئی پہاڑوں میں ہے، چاہے کوئی دریاؤں میں ہے، چاہے کوئی قبروں میں ہے. اب یہ ایمان بالآخرہ، یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں، ایمان کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. اللہ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں اور نبیوں پر ایمان، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان، اور تقدیر کے اوپر ایمان. جو شخص قرآن کو مانتا ہے، حدیث کو مانتا ہے، انبیاء کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ربوبیت، الوہیت کو مانتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ بات میں نہیں مانتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، تو حقیقت کے اندر نہ وہ قرآن کو مانتا ہے، نہ وہ اللہ کو مانتا ہے، نہ وہ رسولوں کو مانتا ہے. جو شخص آخرت کا انکار کرتا ہے،
یا آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی خبر دی ہے ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہے کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ شخص بھی ایمان سے خالی ہے، ایمان سے کورا ہے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے عام طور پر جو مسلمانوں کا، نصرانیوں کا اور مسلمانوں کے علاوہ اہل کتاب کا جو طریقہ ہے کہ اس کو قبر کے اندر دفناتے ہیں، ہندو وغیرہ جلا دیتے ہیں۔ مرنے کے بعد انسان کا جسم، اس کے جسم کے اعضاء جہاں بھی استقرار پکڑتے ہیں اس جگہ کو قبر کہتے ہیں عربی کے اندر۔ ایک تو قبر یہ ہے جو زمین کے اندر ہم گڑھا کھودتے ہیں، اور ایک قبر مرنے کے بعد انسان کے جسم کے اعضاء جہاں بھی استقرار پکڑتے ہیں، چاہے وہ برف پوش پہاڑیوں کے نیچے، چاہے وہ دریاؤں میں بہہ گیا ہے، چاہے وہ پرندوں کی خوراک بن گیا ہے، چاہے وہ جل گیا ہے، مرنے کے بعد اگلا معاملہ قبر کا ہے۔ قبر اس لیے کہا گیا کہ عام طور پر میتوں کو قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے، اور جن کو کسی زمین کے اندر دفنایا نہیں جاتا ان کا معاملہ بھی انہی کے ساتھ ہے، ان کا بھی یہی حکم ہے۔ تو آخرت کے عقیدے میں سے ایک لازمی چیز قبر کے سوال و جواب پر ایمان لانا، کہ بندے نے مر کے ایک تو محشر کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہاں ترازو لگنے ہیں، وہاں پر حساب کتاب ہونا ہے، وہاں پر نامہ اعمال دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیا جانا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہونی ہے، وہاں پر سورج کو 1 میل کے فاصلے پر کیا جانا ہے، وہاں پر 50,000 سال کا دن ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے جو شخص فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے، اس کا محشر سے پہلے، قیامت کے دن سے پہلے، حشر کے دن سے پہلے، یوم الدین سے پہلے، دنیا اور قیامت کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک حجاب ہے، ایک وقفہ ہے، اس کو قرآن مجید نے برزخ سے یاد کیا ہے۔ برزخ، قیامت کے دن تک درمیان برزخ پردے کو کہتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، اس کے مقابلے کے اندر قیامت ہے، قیامت کے بعد کی آخرت ہے، اور دنیا اور آخرت کے درمیان یہ جو وقفہ ہے، جو شخص مر جاتا ہے قیامت کے پہلے، قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پہلے وہ برزخ کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی نعمتوں، برزخ کی نعمتوں کے بارے میں بھی خبر دی ہے، اور قبر کے، برزخ کے عذاب کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر سورہ الغافر، سورہ غافر، سورہ المؤمن، اس سورت کے 2 نام ہیں، سورہ غافر بھی ہے، سورہ المؤمن بھی ہے۔ پاکستانی جو قرآن مجید یہاں پر چھپتے ہیں تو اس پر سورہ المؤمن اس کا نام ہے، سورہ المومن جس کو کہتے ہیں آپ، اور جو عربی مطبوعات ہیں اس میں سورہ غافر اس کا نام اکثر لکھا ہوتا ہے۔ اس کی 45-46 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آل فرعون ان کو صبح اور شام روزانہ آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ النار، آگ، یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح اور شام انہیں آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ایک دوسرے مقام پر، سورہ توبہ آیت نمبر 101 میں، کہ ہم انہیں سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، ہم انہیں 2 دفعہ عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب جہنم کے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ 2 دفعہ بڑے عذاب سے پہلے، جہنم کے عذاب سے پہلے جو بڑا عذاب ہے، یہ پہلے عذاب دیے جانے سے مراد برزخ کا، قبر کا، قیامت کے دن سے پہلے کا عذاب ہے کافروں اور مشرکوں اور فاسقوں اور نافرمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، ہم انہیں ان قریب دگنا 2 دفعہ عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف ان کو لوٹا دیا جائے گا، جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ جو پہلے عذاب دیا جانا ہے، یہ قبر کا عذاب ہے، یہ برزخ کا عذاب ہے، اور ہر شخص کو اپنی قبر کو یاد کرنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی میت کو قبر میں دفن کرنے سے فارغ ہوتے، وقف، قبر پر ٹھہر جاتے، رک جاتے، وقال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، انہو الآن یسأل فاسألوا لہ التثبیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب بھی کسی میت کو دفن کرتے، وقفہ، تدفین سے فارغ ہونے کے بعد ٹھہرتے، رک جاتے، وقال، اور کہتے، استغفروا لاخیکم، لوگوں اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، اپنی بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرو، وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، اور قبر کے جو سوال و جواب اس سے ہونے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کہ یہ منکر نکیر کے سوالوں کے جوابوں کے سامنے اس بندہ ثابت قدم رہے، اس کی زبان نہ لڑکھڑائے، یہ ہیبت کا شکار نہ ہو، یہ ایمان باللہ، ایمان بالرسول کے بعد اللہ تعالی کی رحمت کے ساتھ قبر کے سوالوں کے جواب کے اندر ثابت قدمی دکھائے۔ استغفروا لاخیکم، نبی پاک دفن کرنے کے بعد کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ لوگوں اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، دعا کرو، مغفرت کی دعا کرو، اللہ اس کو بخش دے۔ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، اس کے لیے ابھی ثابت قدمی کی دعا کرو۔ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، ابھی اس بندے سے سوال کیا جاتا ہے۔ یہ سن نبی داود کے اندر 3221 نمبر حسن درجے کی حدیث ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری حدیث آتی ہے، راوی بیان کرتے ہیں، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مسند احمد میں، جامع ترمذی میں صحیح حدیث ہے، اے عثمان لعل اللہ ان یقمصک قمیصا فإن ارادک المنافقون علی قلعہ فلا تقلعہ حتی تلقانی۔ اے عثمان، اللہ تعالیٰ امید ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں سیدنا عثمان کو بلا کے ان کے کندھے کو تھپ تھپا کے کہا کہ عثمان، ایک آزمائش آئے گی تیرے اوپر، بہت بڑی آزمائش، اللہ تعالیٰ تجھے خلعت پہنائے گا، ایک قمیص پہنائے گا، خلافت کی طرف، امارت کی طرف، حکومت کی طرف اشارہ تھا۔ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَىٰ خَلْعِهِ فَلَا تَقْلَعْ، اگر منافق تجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ عثمان خلافت چھوڑ دے، تو خلافت کیا حل نہیں ہے، فَلَا تَقْلَعْ،
اس خلافت کی قمیص کو، خلت کو نہیں اتارنا عثمان، حتی تلقانی، یہاں تک کہ تو شہادت کا جام نوش کر کے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ خلافت نہیں چھوڑنی۔ وہ عثمان ابن عفان جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں، بات پہ ذرا غور کیجئے، جو آگے بات بتلانے والا ہوں اس سے پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذرا نقشہ ذہن میں لائیں، یہ کون ہے؟ وہ جو آگے بات بتانے لگا ہوں وہ بات کون کر رہا ہے، اس کا اپنا مقام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا عثمان آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے سمیٹ لیے اور اپنی ران کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھانپ لیا، اور یہ تکلف ابو بکر و عمر کے لیے نہیں کیا تھا۔ جب چلے گئے تینوں کے تینوں اٹھ کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ میرے بابا ابو بکر آئے، اس کے بعد عمر ابن خطاب آئے، آپ نے تکلف نہیں کیا، تو عثمان ابن عفان کا اتنا احترام جو میرے بابا ابو بکر و عمر کا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ تجھے کیا پتا ہے، عائشہ مجھے بتا، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کا حیا کیسے نہ کروں جس کا حیا آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی۔ وہ عثمان ابن عفان غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 دفعہ چندے کا اعلان کیا، سیدنا عثمان نے ایک دفعہ کہا یا رسول اللہ میں اتنا دیتا ہوں، آپ نے جنت کی بشارت دی، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ، چھٹی دفعہ، 8ویں دفعہ، ایک مجلس میں ایک وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 دفعہ اعلان کیا۔ سیدنا عثمان نے 8 دفعہ بڑھ چڑھ کر مالی تعاون کا غزوہ تبوک جیش الاسرا کے لیے اعلان کیا۔ نبی پاک نے 8 دفعہ منبر پر بار بار نبی پاک نے عثمان کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ عثمان تجھے جنت کی بشارت ہے۔ ایک ہی مجلس میں، یہ خوبی کسی اور صحابی کے پاس نہیں، ایک مجلس میں ایک وقت میں مسجد نبوی میں منبر رسول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 دفعہ ہاتھ پکڑ کے کہیں کہ عثمان تجھے جنت کی بشارت ہے، اور اسی موقع پر فرمایا عثمان آج کے بعد ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ایسی گارنٹی کسی کو ملی ہے دنیا کے اندر انبیاء کے علاوہ؟ آپ نے فرمایا عثمان آج کے بعد تجھ سے جو مرضی ہو جائے، آج کے بعد تیری کوئی غلطی تجھے نقصان نہیں دے گی، میں محمد کریم تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان کی کوئی خطا، کوئی غلطی آج کے بعد اسے نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی ہے۔ وہ عثمان ابن عفان، ذرا قبر کا منظر دیکھو، سیدنا عثمان ابن عفان اذا وقف علی قبر یبکی، جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر پہ آتے تدفین کے لیے، جنازہ کے لیے، یا ویسے قبرستان سے گزر ہوتا تو سنت کے مطابق قبروں کی زیارت کرتے۔ اذا وقف علی قبر، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابی جس کا فرشتے حیا کرتے ہیں، جس کو جنت کی بشارت ایک دفعہ نہیں 10 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں، اور اپنے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ جمع ہونے کی بشارت دنیا میں دے کے جا چکے ہیں۔ وہ عثمان ابن عفان راوی کہتے ہیں جب کسی قبر پر آتے یبکی، عثمان روتے، اتنا روتے حتی تبل لحیتہ، رو رو کے سیدنا عثمان ابن عفان کی داڑھی بھیگ جاتی، اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی، جب بھی کسی قبر کو دیکھتے اتنا روتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا انک تبکی من ھذا تذکر الجنت والنار ولا تبکی وتبکی من ھذا، امیر المومنین، نبی پاک کے دورے داماد، نبی پاک سے جنت کی بشارت پانے والے، آپ کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا، جہنم کا ذکر ہوتا، جہنم کا ذکر آپ کے سامنے کیا جاتا، آپ اتنا نہیں روتے جتنا جب آپ قبر کو دیکھتے ہیں، قبر کا ذکر ہوتا ہے آپ پھر روتے ہیں۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں اس لیے قبر کو دیکھ کے، قبر پہ جب آتا ہوں تو مجھے اس لیے رونا زیادہ آتا ہے جنت اور جہنم کے ذکر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ جنت اور جہنم بھی، یہ میں اپنا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ جنت اور جہنم کا تعلق بھی قبر کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا، سیدنا عثمان ابن عفان نے نبی پاک کی حدیث بیان کی، جب پوچھنے والے نے پوچھا قبر پہ زیادہ کیوں روتے ہو؟ فرمایا، نبی پاک نے فرمایا تھا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فان نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ فان لم ینج منہ فما بعدہ اشد منہ۔ کہتے ہیں مجھے رونا اس لیے زیادہ آ جاتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، آخرت کے پڑاؤ میں سے پہلا پڑاؤ ہے۔ اگر بندہ قبر میں نجات پا گیا، قبر میں آسانی ہو گئی، قبر کی سختی سے بچ گیا، فَإِن نَجَا مِنْهُ، قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سے، آخرت کی گزرگاہوں میں سے، آخرت کے انسان کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس منزل میں آسانی ہوئی تو آگے نبی پاک نے فرمایا جو آگے قیامت کے دن کا معاملہ ہے نا، وہ اس سے زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اگر قبر میں آسانی ہوئی تو قبر کے بعد والا معاملہ زیادہ آسان ہوگا۔ فَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، اگر بندہ، نبی پاک نے فرمایا، قبر سے ہی نجات نہ پایا، قبر میں ہی پھنس گیا، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، پھر جو قبر کے بعد آنے والا ہے، جو قیامت ہے، جو قیامت کی ہولناکیاں ہیں، جو محشر ہے، جو میزان ہے، جو جہنم کے معاملات ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے اگر بندہ قبر سے ہی نجات نہ پا سکا، اگر قبر میں ہی پکڑا گیا۔ اس لیے روتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں سیدنا عثمان، کہتا ہے، اور نبی پاک نے یہ بھی فرمایا تھا جس وجہ سے مجھے قبر کو دیکھ کر زیادہ خوف آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افضع، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے زندگی کے اندر، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے دنیا کے اندر، آخرت کے اندر کوئی منظر قبر سے زیادہ وحشت ناک نہیں دیکھا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افضع۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں نے قبر سے زیادہ وحشت ناک منظر کوئی نہیں دیکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر۔ آپ نے فرمایا قبر کا عذاب اتنا سخت ہے، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا، خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنی میتوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر میں سے کچھ سنا دے تاکہ تم ڈر جاؤ۔ لیکن نبی پاک کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کی کہ میری امت کے لوگوں کو قبر کا عذاب سناؤ، دکھاؤ، کہ ایسے کہ لوگ اپنی قبر کی وحشت اتنی طاری ہو جائے کہ لوگ قبر کا نام سن کے اپنے میتوں کو دفنانا ہی چھوڑ دیں، اتنے ڈر جائیں۔ اگر یہ ڈر نہ ہوتا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ عذاب قبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی، انصاری صحابی کی، برا بن عازب بیان کرتے ہیں، انصاری صحابی فوت ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جنازہ پڑھایا، تدفین کے لیے قبرستان چلے گئے۔ وَلَمَّا يُلْحَدْ، صحابی کہتے ہیں ابھی تک قبر تیار نہیں ہوئی تھی، قبر لیٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں زمین پہ بیٹھ گئے، آپ نے اپنا سر مبارک جھکا لیا۔ وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر ایک لکڑی تھی، زمین کو ایسے کرید رہے تھے، لکیریں ڈال رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرو، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ تعالیٰ سے قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرو۔ تیسری دفعہ پھر فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز کے تشہد میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ کون سی دعا؟ جس میں 5 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، اور ہمیں وہ دعائیں نماز کی یاد، ہم نے صرف اتنا ہی یاد کیا ہوا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، جو قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی ویسے دعا ہے، وہ نماز کی دعاؤں میں آتی۔ ویسے تشہد کے اندر درود ابراہیم کے بعد آپ دنیا جہان کی کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں جو قرآن سے سنت سے ثابت ہو۔ یہ نہیں کہ وہ دعا مانگنا غلط ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن صرف اتنا ہی یاد کیا ہے جو دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز کے ہر تشہد میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم۔ یہ 5 چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ ان میں سے پہلی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے ہر تشہد میں امت کو سکھایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اپنی فکر کریں، میں بھی اور آپ بھی کوئی تبدیلی پیدا کریں، اپنی قبر کو یاد کریں۔ آپ کو پتہ ہے ایک قبراں عرس منان واسطے نہیں، ایک قبراں میلے لان واسطے نہیں، ایک قبراں دیے جلان واسطے بھی، پنجابی چ گل زیادہ سمجھ آتی ہے نا، ایک قبراں دیے جلان واسطے بھی تے اگر بتیاں لان واسطے بھی نہیں، تے پکیاں کران واسطے بھی، تے مل بنان واسطے بھی، تے گلاب دے پھل سٹن واسطے بھی، تے ارکے گلاب ضائع کرن دی ڈولن دی بھی لوڑ نہیں۔ کسے غریب فقیر مسکین نو پیسے دے دیو۔ اور اج ایک گل آ گئی ہے تے ہاتھ جوڑ کے بھی کہہ دیاں یار اونج تسی قرآن و سنت دا بڑا کر دیو، وہ ماشاءاللہ بھائی دوست یہاں سارے آپ لوگ بیٹھے ہیں جو اپنے ہر معاملے کے اندر قرآن و سنت کی اتباع کرتے ہیں، اور جو قرآن و سنت کی اتباع کرتے ہیں ان کے بھی اعزاء و قارئ فوت ہوتے ہیں، جنازہ پڑھانے کے لیے ہم جیسے گناہ گاروں کو بلاتے ہیں، دعا کرنے جاتے ہیں، اتھے پھول یار تسی بھی سٹ دے ہوندے پے، یہ کیوں تسی یہ کام کر دے ہو؟ یہ کتھوں لیا تسی کام؟ یہ عیسائیوں سے کام آیا ہے، ایک قبر تے پھول لے کے جانا۔ چلو جی مشاہدہ کر لو، آپ نے گوگل پہ جا کے یوٹیوب پہ سرچ کرنا ہے، آج تو ہر چیز سامنے آ گئی نا، یوٹیوب پہ سرچ کرنا ہے کرسچن فیملی فیونرل جو بھی اس کو بولتے ہیں، آپ نے نا سرچ کر لیں اور کوئی بھی ویڈیو دیکھ لیں۔ ہمارے ہاں جو بھی بندہ جاتا ہے دعا کرتا ہے، تعزیت کرتا ہے، ان کے ہاں جو لوگ قبر پہ تعزیت کرنے آتے ہیں، یا تو میرا خیال ہے سیاہ لباس عام طور پہ پہنا ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پھولوں کے گلدستے پیش کرتے ہیں، بکے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری رسم رواج اتھوں آئے نے۔ یہ پھولوں کا کیا فائدہ ہے میت کو؟ منو آج تک سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں انہیں خوشبو جانی ہوندی ہے یار۔ ہاں میت کے کفن کو خوشبو لگانا، غسل کے وقت کافور رکھنا، خوشبو لگانا، یہ تو سنت ہے، صحیح بخاری میں ثابت ہے، لیکن اتے گلاب دیاں پتیاں، یہ پھولاں دا سارا کاروبار چل رہا ہے یا شادیاں دی وجہ تو یا پھر فوتگیاں دی وجہ تو یا 10 محرم عاشورے والے دیہڑے واسطے تو یا پھر عید والے دیہڑے بھی جاندے ہو قبراں تے؟ ہاں سپیشل جاندے ہو، عید پڑھ کے جاندے ہو کہ پہلے پڑھن؟ منو نہیں نہ پتا، کیونکہ میں ہو جے رسم رواج کدے کیتے نہیں۔ اللہ دے بندیو، بھائی قبر نہ دیے جلانے کے لیے ہے، ہاں قبر دعا کرنے کے لیے ہے، میت کے جائیں ان کو السلام علیکم اہل الدیار من المومنین دعا سکھائی ہے۔ اور آخری بات کرنا چاہتا ہوں جہاں پر میں آپ کو لانا چاہتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قبرستان جانے سے منع کیا تھا۔ قبرستان جانے سے آپ نے فرمایا قبرستان جانا نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا میں تمہیں قبرستان جانے سے منع کرتا تھا، اب میں تمہیں قبرستان جانے کا حکم دیتا ہوں، فزوروہا، اب قبروں کی زیارت کرو، قبرستان جایا کرو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا فإنہا تذکر الآخرہ، قبرستان اس لیے جانا ہے کیونکہ قبرستان جانے سے بندے کو اپنی آخرت، اسی اور سارے کام قبرستان جا کے دنیا جان دے رسم و جماعت اور فضولیات کر لینے ہیں، لیکن جڑا اصل سبق سیکھنا سی کہ آخرت یاد آئے وہ ہم کرتے ہی کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیو، اگر ہمیں قبر یاد ہو نا، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ دہی، سود، جوا، کسی کا حق کھانا، غیبت کرنا، ہر گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم صرف قبر والی بندے کو رات یاد ہو کہ میں نے قبر میں جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔